الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یہ دوسری کلپ ہے جس میں مثال نمبر 4 سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کتنا اور کیسا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ نکلے، اپنی قوم کو راتوں رات لے کر، سامنے سمندر تھا اور ان کے تعاقب میں پیچھے فرعون آ رہا تھا۔ اب ان کے سامنے نجات اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اس یقین کامل کے کہ اب اللہ عز و جل ہی انہیں اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب ان کے اصحاب نے کہا کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے، فرعون ہم کو پکڑ لے گا، فرعون پیچھے آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ جو کلمات اور جو الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان الفاظ کو اپنے کلام مجید میں ثبت کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، یعنی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہم کو راستہ دکھائے گا، وہ ہم کو یہاں سے بچنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کا توکل تھا۔ ایسا ہی توکل ہم کو بھی رب العالمین پر کرنا چاہیے۔ پانچویں مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے باوجود بھی بس چند لوگ ان پر ایمان لائے، پوری بستی یہاں تک کہ ان کا خاندان، ان کی بیوی، ان کا بیٹا ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیے۔ جب طوفان آنے والا تھا تو طوفان سے پہلے انہوں نے رب العالمین سے دعا کی تھی کہ رب انی مغلوب فانتصر۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ اے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب وہ بے بس ہو گئے تو انہوں نے رب العالمین سے مدد کی درخواست کی۔ تب ان کے دل میں ذرا بھی بات نہیں کھٹکی کہ ان کی خاطر سارے انسان بہت جلد ڈوب کر مرنے والے ہیں، بس وہ اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار بچ جائیں گے اور سارا عالم فنا کی گھاٹ اترنے والا ہے۔ چونکہ حالات سے وہ بہت ہی کبیرہ خاطر ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، تب ان کو 950 سال کی محنت کے بعد یہ رب العالمین سے دعا کرنے کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کی اور ایسا طوفان بھیجا کہ پوری کائنات، حتیٰ کہ ان کی بیوی، ان کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور وہ اور ان کے کچھ ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ یہ رب العالمین کا توکل، بھروسہ تھا ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد توکل کی نعمت سے سرفراز تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس خطرناک طوفان میں بچا لیا۔ چھٹی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ان کی ماں گھبرا گئی۔ رب العالمین نے ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا، یہ بات ڈالی کہ تم بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر
پانی کے حوالے کر دو، دریائے نیل میں چھوڑ دو، آگے کا ہم جو ہے مرحلہ سنبھال لیں گے۔ کیا کیفیت تھی؟ جب حضرت موسیٰ بھوک سے بلک اٹھے، ان کی چیخ و پکار سے ایوان فرعون خسر شاہی گونج رہا تھا۔ یعنی جب وہ سمندر میں ڈالے گئے، ان کا صندوق سمندر میں تیرتے تیرتے موسیٰ کے محل میں داخل ہوا، اور وہاں فرعون کے محل میں داخل ہوا۔ فرعون اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ساحل نیل کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بیٹھ کر تفریح میں مگن تھا۔ دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک صندوق آ رہا ہے، تو اس کو نکلوایا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ تب موسیٰ کے بھوک سے چیخ و پکار کی آواز سے پورا ایوان فرعون خسر شاہی گونج اٹھا، اور موسیٰ ہے کہ کسی بھی دودھ پلانے والی چھاتی کو منہ نہیں لگا رہے، ہر کوئی موسیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، تمام دودھ پلانے والیاں، بادشاہ کے محل کے سارے باڈی گارڈ، یہ ساری بندشیں، پیچیدگیاں صرف ایک ماں کا دل رکھنے کے لیے جو نہر کے پیچھے اپنے بیٹے کے لیے بے چین تڑپ رہی ہے۔ یہ سب رب العالمین کا لطف و کرم تھا ماں اور اس کے بیٹے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب العالمین پر بھروسہ رکھیں اور اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جو آگے کرنا ہے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ نظارے دکھا سکتا ہے، یہ تماشے ہماری زندگی میں بھی دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ساتویں مثال ہے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب وہ اپنے سسرال مدین سے نکلے، حضرت شعیب سے رخصت ہو کر اپنی بیوی کو لے کر راتوں رات مصر کی جانب لپکے اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو راستے میں اندھیری رات تھی، چل رہے تھے، اچانک ان کی نگاہ اٹھی آگے، تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کہیں دور آگ نظر آئی۔ سردی کا موسم تھا، بیوی کو آگ کی ضرورت تھی، تو بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کے آگ لے کے آتا ہوں، یا کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، تاکہ تم اس سے تاپو اور اپنے لیے گرمی کا انتظام کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، وہ اپنی تھکی ہوئی سانسوں کے ساتھ کوہ طور کی جانب جا رہے تھے کہ رب العالمین کی ندائے غیبی سن سکے۔ یعنی جس کو وہ آگ سمجھ رہے تھے، وہ آگ نبوت کی آگ تھی، رب العالمین کی ندا تھی۔ تو دیکھیں رب پر بھروسہ اور توکل کیسے ہوتا ہے۔ ہم بھی زندگی میں کبھی بھی مایوس کن حالات میں بھی حالات سے مایوس نہ ہو، فوراً رب کی طرف رجوع ہو جائے اور توکل اور بھروسے کی پوری قوت کے ساتھ دل کو مضبوط کرے، رب پر کامل یقین کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں لگ جائیں، اور پھر رب العالمین پر توکل کرنے کا ہم تماشا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں بھی کبھی اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے جیسے اس نے حالات پیدا کیے تھے، ہمارے لیے بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔